نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کی راہ میں نکلنا صبح کو یا شام کو، یہ دنیا اور وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، چاہے وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ تبلیغ کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کا یہ نکلنا رائے خدا کے اندر خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا سے زیادہ بہتر عمل ہے، اور جو کچھ دنیا کے اندر پایا جاتا ہے اس سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ کام دین کا ہو، نیت اچھی ہو، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو، تو آدمی گھر سے نکل پڑے تو یہ اس کا عمل جو ہے یہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کسی خاص عمل کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، فرمایا صبح و شام اللہ کی راہ میں نکلنا۔ اب صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے بھی گھر سے نکلے، تبلیغ کرنے کے لیے بھی گھر سے نکلے ہیں، جہاد کرنے کے لیے بھی گھر سے نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دین کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی خاطر کو بندہ گھر سے نکلتا ہے، دن کو یا شام کو یا کسی وقت، صبح شام کو ضروری نہیں ہے، کسی وقت بھی گھر سے نکلتا ہے تو یہ اس کا عمل دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی حدیث کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اچھا کوئی بندہ گھر سے جب نکلے گا تو اس کے آگے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے نا، وہ اس کی بیوی کی محبت بنے گی۔ ٹھیک ہے، بچوں کی محبت بھی، کیونکہ بچے جو ہیں یہ اولاد سب کے پاس تو نہیں ہوتی، کسی کے پاس اولاد ہوتی ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن شادی سب کی ہو جاتی ہے، بیوی سب کے پاس ہوتی ہے۔ تو آپ نے آگے بیوی کا تذکرہ کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ رائے خدا کے اندر نکلنے والا اپنی بیوی کو خاطر میں نہ لائے، اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ کی راہ میں تبلیغ کے لیے نکلے، اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، دین کے کام کے لیے نکلے، اپنی بیوی کی محبت کو قربان کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس کو جو بیوی عطا کرے گا نا، وہ کیسی ہوگی؟ فرمایا اطلعت علی الارض اطلعت من اہل الجنت، ولو ان امرأۃ من اہل الجنت اطلعت الی الارض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بیوی ہے وہ اگر جنت کا دروازہ یا جنت کی کھڑکی کھول کر زمین کی طرف دیکھ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَضَعَتْ مَا بَيْنَهُمَا، کہ جنت سے لے کر زمین تک یہ بیچ میں جتنا بھی خلا ہے، جتنی بھی کائنات ہے، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روشن ہو جائے، اس کے چہرے کا جو نور ہے، اس نور کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہو جائے۔ اور صرف اس کے چہرے کا نور نہیں، چہرے کے اندر خوشبو بھی ہے، چہرے کی خوشبو بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا، ساری کائنات روشن بھی ہو جائے اور زمین و آسمان کی ہر شے خوشبودار بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ ساری دنیا کے پرفیوم لے کر چھڑکنے لگ جائیں، ساری کائنات خوشبودار نہیں ہو سکتی۔ آپ ساری دنیا کے دیے جلا دیں، لالٹینیں جلا دیں، بڑے بڑے کمکمے جلا دیں نا، تو تب بھی ساری دنیا یکدم روشن، ساری دنیا روشن۔ ابھی اندھیرا ہے نا، ساری کائنات کی لائٹیں جلا دو، آپ دن نہیں چاڑ سکتے، دن کی طرح کا جو اجالا ہے، جو روشنی ہے، وہ نہیں پیدا ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو جس عورت کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے، زمین و آسمان کی ہر شے وہ روشن کر سکتی ہے، اس کا سارا وجود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور جس کے چہرے کی یہ خوشبو ہے، ساری کائنات وہ معطر کر سکتی ہے، اس کے سارے وجود کی
خوشبو کیسی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ترغیب دیتے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے میں تمہیں بیوی بچوں کی محبت رکاوٹ نہیں بڑھنی چاہیے. دنیا کے اندر بیوی بچوں کی محبت قربان کرو گے نا تو بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو کچھ دے گا نا وہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ دین کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے.